بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ ریلیشن کو ایکسپلور کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ریلیشن ہے ڈالر اور ڈار کا آپس میں جو تعلق ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا کے اوپر، مین اسٹریم میڈیا کے اوپر ہر وقت اس بات کے اوپر بحث ہو رہی ہوتی ہے کہ ڈار صاحب کس طرح سے ڈالر کو کنٹرول کرتے ہیں۔ چاہے یہ حکومت ہو یا پھر پچھلی کوئی بھی حکومت ہو، یہ بلیو کیا جاتا ہے کہ ڈار صاحب کے پاس کوئی ایسی جادو کی چھڑی ہے کہ وہ ڈالر کو پیک کر سکتے ہیں، یعنی کہ وہ ڈالر کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم وہ تمام ریلیشن شپس کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم نے دیکھا کہ بدھ کے روز جب اسحاق ڈار صاحب کی واپسی ہوئی اور اسحاق ڈار صاحب نے وزیر خزانہ کا قلمدان سنبھالا، اور مفتاح اسماعیل صاحب جو ہے وہ اپنے عہدے سے چلے گئے، تو اس کے بعد ڈالر کی قیمت میں خاطر خواہ کمی دیکھنے میں نظر آئی۔ انٹر بینک میں ایک ڈالر کی قیمت 2 روز میں 6 روپے کم ہوئی، اسی طرح سے اوپن مارکیٹ میں تقریباً 11 روپے کم ہوئی۔ اور جو اکنامک ایکسپرٹ ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ کوئی معاشی محرکات بھی نہیں ہیں، کوئی بیرونی مدد بھی ہمیں نہیں ملی، کوئی کسی قسم کا قرضہ بھی ہمیں نہیں ملا، اور ڈالر کی جو قیمت ہے وہ کیونکہ 245 تک پہنچ چکی تھی انٹر مارکیٹ میں، تو اس لیے ایسا کیا ہو گیا ہے کہ ڈالر کی قیمت میں سڈنلی کمی آنا شروع ہو گئی ہے۔ تو ہم ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویسے اگر میں آپ کو بتاؤں کہ تو کرنسی سے منسلک جو ماہرین ہیں ان کا یہ ماننا ہے یا ان کا یہ کہنا ہے کہ ملک میں کرنسی مارکیٹ اور سٹاک مارکیٹ جو دونوں ہیں، یہ ملک میں ہونے والی پیش رفت پر اپنا جو ہے وہ رد عمل ضرور دیتی ہیں۔ تو اسی طرح سے جو عمومی تاثر ہے وہ یہ ہے، اور یہ اس کو ہم مارکیٹ سینٹیمنٹیشنز بھی کہتے ہیں، کہ کرنسی مارکیٹ میں ڈار صاحب کی واپسی جو ہے وہ ایک طرح کا رد عمل ہے، یعنی کہ ایک طرح کا مارکیٹ ریئیکشن ہے۔ تو اس ریئیکشن کی وجہ سے شاید جو ڈالر کی قیمت ہے اس میں کمی واقع ہوئی ہے۔ تو مارکیٹ سینٹیمنٹیشن ایک فیکٹر بتایا جا رہا ہے اس سارے معاملے میں۔ فہد رؤف جو کہ فائنینشیل ایکسپرٹ ہیں، انہوں نے 3 سٹیجز بتائے ہیں۔ بیسیکلی انہوں نے کہا ہے کہ 3 جگہوں پہ ایسا ہوا ہے کہ ڈالر کی قیمت میں کمی واقع ہوئی ہے۔ انہوں نے ایگزامپلیفائی کیا ہے اس سارے معاملے کو۔ وہ کہتے ہیں کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت گئی، یعنی کہ پی ڈی ایم نے جب حکومت سنبھالی، تو تب بھی ڈالر کی قیمت میں تقریباً 8 سے 9 روپے کی کمی واقع ہوئی تھی۔ تو یہ بھی مارکیٹ سینٹیمنٹیشن کی وجہ سے ہوا، یعنی کہ جو عمومی تاثر ہوتے ہیں مارکیٹ کے اندر کسی بھی کرنسی کو لے کر کے یا پھر مارکیٹ فورسز کے۔ اسی طرح سے جب آئی ایم ایف نے پاکستان کا قرضہ بحالی کا پروگرام شروع کیا، تو تب بھی ڈالر کی قیمت میں کمی واقع ہوئی۔ اور تیسری جو اگزامپل انہوں نے دی کہ ابھی جب اسحاق ڈار صاحب نے قلمدان سنبھالا اور مفتاح اسماعیل صاحب اپنے عہدے سے چلے گئے، تو تب بھی ڈالر کی قیمت میں کمی واقع ہوئی ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اسی مارکیٹ سینٹیمنٹیشن کا حصہ ہے جو کہ اس سے پہلے بھی ہوتا آیا ہے، اور یہ لانگ ٹرم نہیں ہے۔ تو اس لیے اس میں کوئی معاشی اعداد و شمار میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی، یا پھر معاشی جو انڈیکیٹرز ہیں وہ ویسے کہ ویسے ہی ہیں، لیکن یہ جو ڈالر میں کمی یا زیادتی دیکھنے میں نظر آ رہی ہے، یہ ان فیکٹرز کی وجہ سے ہو رہی ہے جو مارکیٹ سینٹیمنٹیشن کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ اچھا جی، ایک دوسرا فیکٹر ہے وہ ہے مارکیٹ اسپیکولیشنز کا۔ مارکیٹ اسپیکولیشنز یہ ہوتی ہیں جی کہ جب مارکیٹ کے اندر کوئی بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہو تو لوگ پہلے سے ایک اسپیکولیشن بنا لیتے ہیں اس کے بارے میں، ٹھیک ہے جی۔ اور ہم سب کو پتہ ہے کہ پاکستان میں لوگ ہمیشہ ہارڈ کرنسی کی ٹرمز میں سیونگ کرتے ہیں، یعنی کہ ہم لوگ ڈالر کو سیو رکھنا چاہتے ہیں، ڈالر کی ٹرم میں سیونگ کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب کوئی اس طرح کی مارکیٹ اسپیکولیشن آتی ہے، یعنی کہ ڈالر کی قیمت میں کمی کا خدشہ ہوتا ہے، تو لوگ پھر اس کے فوراً پہلے ہی ڈالر کو فروخت کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ اسحاق ڈار کے بارے میں ایک عمومی تاثر یہ بھی ہے کہ ڈالر کو ہمیشہ سے وہ کنٹرول کرتے ہیں اور ڈالر کی قیمت میں کمی واقع ہو سکتی ہے، تو اس لیے بہت زیادہ لوگوں نے ڈالر کو فروخت بھی کیا مارکیٹ میں۔ سو دس از دی ریزن کہ جو ہمارا روپیہ ہے وہ امپروو ہوا ہے اور ڈالر کی قیمت میں کمی دیکھنے میں نظر آئی ہے۔ کرنسی ڈیلر اور ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن آف پاکستان کے جنرل سیکرٹری ظفر پراچا کہتے ہیں کہ ڈالر کی قیمت میں ہونے والی موجودہ کمی کی سب سے بڑی وجہ مارکیٹ اسپیکولیشن ہے، یعنی کہ وہ بھی مارکیٹ اسپیکولیشن کو ہی اس کی وجہ بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کافی عرصے سے ڈالر کی جو ٹریڈ ہے یا ڈالر کی جو تجارت ہے اس کو اسٹاک مارکیٹ کی طرح ہی ڈیل کیا جاتا ہے، اسی طرح سے ہی چلایا جا رہا ہے، اور انٹر بینک میں مارکیٹ میں اسی طرح ڈالر کی قیمت کو کم کیا جاتا ہے اور اسی طرح سے اسے کنٹرول کیا جاتا ہے، یعنی کہ کبھی کم کیا جاتا ہے، کبھی زیادہ کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ فی الوقت اگر دیکھا جائے تو جو ہمارے معاشی اشاریے ہیں ان میں کوئی خاطر خواہ امپرومنٹس دیکھنے میں نظر نہیں آ رہی، اکنامک انڈیکیٹرز میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، لیکن مستقبل میں یہ کہا جا رہا ہے اور ایکسپیکٹ بھی کیا جا رہا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب
جو ہمارے ڈومیسٹک بینکس ہیں ان کے ساتھ کوئی ڈیل کر سکتے ہیں، ان سے بات چیت کر سکتے ہیں، ایکسپورٹس کو بڑھانے کے اوپر غور کیا جا رہا ہے، امپورٹس کو کنٹرول کرنے کے بارے میں اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں۔ تو ان تمام عوامل کی وجہ سے ڈالر کی قیمت میں مزید کمی واقع ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو اسحاق ڈار صاحب بار بار یہ چیلنج کر رہے ہیں کہ وہ 200 سے نیچے لے آئیں گے ڈالر کو، تو ایسی کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے ان کے پاس، کیونکہ معاشی اشاریہ ان کو سپورٹ نہیں کر رہے۔ واضح ہے کہ عالمی مارکیٹ میں ڈالر اس وقت مضبوط ہو رہا ہے، ڈالر بہت زیادہ اسٹرانگ ہو رہا ہے۔ اگر ہم جو ریناؤنڈ کرنسیز ہیں، جیسے کہ اگر ہم برطانوی پاؤنڈ کی بات کریں، یورو کی بات کریں یا پھر جاپانی ین کی بات کریں، تو بھی ہمیں ڈالر مضبوط ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں کیا پاکستانی روپی کے مقابلے میں ڈالر کا کمزور ہونا ایک لانگ ٹرم یا سسٹینیبل ہے، وہ سسٹین رہے گا مارکیٹ میں؟ اچھا، ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور فیکٹر کے بارے میں بھی بتاؤں، وہ ہے انفلیشن۔ انفلیشن کا مسئلہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، بلکہ عالمی سطح پر اس وقت انفلیشن کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اور انفلیشن اس وقت عالمی مارکیٹ میں جو ہے وہ مہنگائی ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں کسی بھی ملک کے لیے، اگر ہم پاکستان کی مثال لیں تو پاکستان میں اگر انفلیشن بڑھ رہی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہماری جو لوکل کرنسی ہے وہ بہت زیادہ اس کی ویلیو گر رہی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں جو انویسٹرز ہوں گے وہ کبھی بھی لوکل کرنسی میں انویسٹ نہیں کریں گے، بلکہ وہ ڈالر کی ٹرم میں انویسٹمنٹ کرنا چاہیں گے۔ تو ایسی صورتحال میں بھی ڈالر کی قیمت میں کمی کوئی لانگ ٹرم میرے خیال سے سسٹینیبل کمی نظر نہیں آ رہی، یعنی کہ اس کے اندر چینجنگز آ سکتی ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم آئل پرائسز کی بات کریں تو آئل پرائسز اس وقت وہ کم ہو رہی ہیں عالمی مارکیٹ میں، یعنی کہ انفلیشن بڑھ رہی ہے، آئل پرائسز کم ہو رہی ہیں۔ آئل پرائسز کا البتہ کم ہونا شاید ڈالر ریٹ میں فیوچر میں کمی کا باعث بن سکتا ہے۔ جب آئل پرائسز کم ہو رہی ہیں تو پھر کس طرح سے میکانزم ہوگا، وہ یہ ہوگا کہ ہم جب انرجی کو امپورٹ کر رہے ہوں گے تو اس کے اوپر ڈالر کم خرچ کریں گے، تو اس کی وجہ سے بھی پھر عالمی مالیاتی اداروں سے جو ہمیں قرضے ملنے یا جو امداد ملنی ہیں تو وہ بھی ایکسپیکٹ کریں گے کہ آئندہ آنے والے جو ہے وہ دور میں ہمیں وہ مل سکتی ہے، تو اس وجہ سے بھی ڈالر کی قیمت میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ لیکن کسی بڑی تبدیلی کو ہم نہیں دیکھ رہے، یعنی کہ جو ماہر معاشیات ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ کوئی بڑی تبدیلی رونما نہیں ہو سکتی، اور 200 سے کم ڈالر کی کمی جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے۔ تو اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں جو ایک ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ ڈالر کو کنٹرول کریں، تو یہ ایک ان کے بارے میں عمومی تاثر بن گیا ہے، ایک جنرل ان کے بارے میں ایک رائے بن چکی ہے کہ وہ ڈالر کو کنٹرول کرتے ہیں۔ تو یہ جو فیکٹر ہے، یعنی کہ مارکیٹ اسپیکولیشنز یا مارکیٹ سینٹیمنٹیشن، یہ ابھی فی الحال ڈالر کو کنٹرول کر رہا ہے۔ معاشی جو اعداد و شمار ہیں وہ اس کو سپورٹ نہیں کر رہے۔